السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمن فوڈ۔ اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی بچیا کا مغز کا کٹا کٹ، اور مغز کو صاف کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو زبانی ہی بتا دوں گی۔ ویسے تو ویڈیو موجود ہے میرے چینل پہ مغز کو صاف کرنے کا طریقہ، تو میں اس کی لنک جو ہے نا آئی بیل کے بٹن پہ یا اینڈ اسکرین پہ لگا دوں گی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا جو مغز ہے نا بالکل صاف ستھرا ہو چکا ہے۔ جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے نا اس مغز کے ساتھ وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے لے لینا ہے پانی، اور اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں گے۔ تو یہاں پر پانی جو ہے نا وہ بس کھولنے ہی والا ہے، تو میں یہاں پر یہ مغز بھی ڈال دیتی ہوں اس کے اندر، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے اس مغز کو ابالنا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ ہم نے پھینک دینا ہے۔ تو یہاں پر جب جوش آ جائے نا تو بس آپ نے یہاں پر 2 سے 3 منٹ ہی آپ نے اس کو ابالنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اسے چھنی کی مدد سے یا چمچے کی مدد سے مغز جو ہے نا وہ ہم باہر نکال لیں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسمیل ہوتی ہے نا مغز کی اپنی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں پر ہلدی کے پانی کی وجہ سے جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ رہتا ہے کہ آپ اس طرح اس کو کر لیا کریں، تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں۔ اور ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے، جب ہم نے مغز نکال لیا نا باہر، تو اب آپ اس کو صاف پانی کے ساتھ ایک دفعہ کھنگال لیں، تاکہ جتنے بھی جھاگ لگ کر آئے نا تو وہ سب صاف ہو جائیں گے۔ اور یہ جو پانی میں آپ کو جتنا بھی جھاگ نظر آ رہا ہے نا، یہ اس کا سارا میل ہے مغز کا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا یہ بن چکا ہے، یعنی کہ ابل چکا ہے۔ تو ہم نے 2 سے 3 منٹ ہی بس اس کو ابالنا ہے، اور یہ پانی تمام جو ہے نا ہم پھینک دیں گے، اور مغز کو ہم رکھ لیتے ہیں ایک طرف۔ تو اب آ جاتے ہیں اس کے مسالے کی طرف۔ چلیے بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر لے لی ہے میں نے ایک کڑھائی، ویسے تو یہ توے پہ بنتی ہے کٹا کٹ کی طرح، تو میرے پاس توا بھی موجود تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ نان اسٹک کا توا ہے، اور جو کٹا کٹ ہوگا نا تو اس کا جو نان اسٹک ہے نا وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھر کے ہی برتنوں میں بنائیے، بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا میں نے مسٹرڈ آئل لے لیا تھا، ½ کپ کے برابر۔ ٹماٹر جو جائیں گے نا اس میں 1 پاؤ میں نے ٹماٹر لیے تھے، جنہیں میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ پیس لیا تھا۔ پیسنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی اچھی گریوی بن جاتی ہے، اور اس کے چھلکے یا چنکس نظر نہیں آتے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ٹماٹر ہی ڈالنا ہے، اس کے بعد ہم یہاں پر ڈال دیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون، ہلدی ڈال دیں گے ½ ٹی اسپون، اور یہ باقی مسالے بھی میں ڈال چکی تھی لیکن یہ ریکارڈ نہیں ہو سکا، تو میں آپ کو اس طرح دکھا دیتی ہوں۔ یہاں پر بھنا پیسا سفید زیرہ ہے ½ ٹی اسپون، کٹی ہوئی مرچ ہے 1 ٹی اسپون، کٹا ہوا دھنیا ہے یہاں پر 1 ٹی اسپون، نمک لے لیں گے ½ ٹی اسپون، اور یہاں پر یہ مسالے تمام ڈالنے کے بعد آپ اس کی کریں بھنائی جب تک ٹماٹر کا جو پانی ہے نا وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا۔ جب تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گا نا پانی، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کھلا پکانا ہے، اسے ڈھکنا نہیں ہے، اور آئل جو ہے نا اس کا الگ ہو چکا ہے۔ اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے گرم مسالہ پسا ہوا ½ ٹی اسپون، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ مسالہ خوب اچھا سا بھنائی کی طرف آ چکا ہے۔ اور یہاں پر اب ہم ڈال دیں گے مغز جو ہم نے ابال کے رکھا ہوا تھا، وہ اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے۔ اس کو ہلکا سا یہاں پر مکس کریں گے، اس کے موٹے موٹے سے ٹکڑے کر لیں گے، کیونکہ ابھی یہ اندر سے کچا ہے، تو اس لیے ابھی ہم نے اس کی کٹا کٹ بالکل بھی نہیں کرنی ہے، بس اس کی اس طرح موٹے موٹے سے چنکس کر لیتے ہیں، اور اس کو پھر جو ہے نا ہم ہلکا سا مکس کریں گے اس ٹماٹر کی گریوی کے ساتھ، تاکہ مغز میں بھی جو ہے نا مسالے تمام مسالوں کا فلیور آ سکے۔ تو بس آپ نے اس طرح موٹے چنک کر لینے اور اسے ڈھک دینے ہیں، اور آپ نے اس کو 5 سے 6 منٹ کے بعد آپ نے اس کا ڈھکن ہٹانا ہے، کیونکہ بہت اچھا یہ ابھی اندر تک گل گیا ہوگا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بھی یہ نیچے نہیں لگا ہے، آپ نے ہلکی میڈیم لو ہیٹ پر رکھنا ہے اسے۔ اب آپ اس کو کریں گے کٹا کٹ۔ دیکھ رہے ہیں میں اسپیچلر سے کر رہی تھی لیکن وہ فولڈ ہو رہا تھا نیچے سے، تو میں نے پھر اسٹیل کا چمچ لیا اور اسی کے ساتھ ہم نے اس کا کٹا کٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے بغیر یہ مزہ نہیں آئے گا۔ جب تک یہ چھوٹے چھوٹے سے چنکس نہیں ہوں گے نا تو یہ مزہ نہیں آئے گا، تو تبھی آپ کا یہ مغز فرائی توا جو ہے نا وہ بن سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو آخری میں جائے گا نا وہ ہے کسوری میتھی، اور جائے گا ہرا دھنیا، ہری مرچیں اور کسوری میتھی، تو بہت ہی لاجواب لگتی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ میں نے ڈال دیا یہاں پر ہری مرچیں موٹی والی جو ہے نا اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے ڈال دیا ہے، اور یہاں پر اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا کٹا کٹ کر لیں گے، تاکہ دھنیا اور ہری مرچ کا جو فلیور ہے نا وہ اس مغز کے فرائی کے اندر آ سکے۔ اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے کسوری میتھی، جو میرے پاس پیسی ہوئی ہے کسوری میتھی، وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے ½ ٹی اسپون کے برابر۔ بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس سے، آپ یقین کریں بہت ہی لاجواب یہ بنا ہے، بہت ہی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے بنے گا اور آپ کے صاف ستھری چیزوں کے ساتھ بنے گا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ مغز کو بہت اچھا سا صاف کریں گے، ہلدی کے پانی میں اسے ابالیں گے، پھر آپ اس کی کوکنگ کریں گے،
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رنگت، اس کا ذائقہ، فلیور تبھی آپ محسوس کریں گے جب آپ اسے بنائیں گے میرے انداز سے، میرے طریقے سے۔ یہاں پر جو میں دکھا رہی تھی نا، وہ آئل دکھا رہی تھی کہ پانی اس میں بالکل بھی نہیں ہے، کافی اچھا یہ ڈرائی ہو چکا ہے، بھن چکا ہے۔ تو بس میں اب چولہا کر دوں گی اس کا بند، کیونکہ بہت ہی لاجواب بن چکا ہے۔ اور اسے پھر میں ڈھک کے 5 منٹ کے بعد آپ اس کو لک دکھاتی ہوں اس کا، کیونکہ ابھی جو آئل ہے نا وہ بالکل نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جیسے یہ 5-10 منٹ کے بعد ٹھنڈا ہوگا نا تو اس کی رنگت نکل کر آئے گی۔ تو چلیے میں دکھاتی ہوں آپ کو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی رنگت اور اس کا ذائقہ، فلیور یقین کریں بہت ہی لاجواب ہے۔ اور اس کا جو روغن ہے وہ بھی الگ ہو چکا ہے۔ توے والے جو ہوتے ہیں نا، جو بناتے ہیں فرائی مغز، ان کے پاس آئل بہت زیادہ استعمال وہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سرونگ کرنی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو آئل ڈال کے اوپر سے دینا ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے ان کی کھانے کی رنگت نکل کر آتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی، اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا، اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے آئیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور جو ساتھ میں بیل کا بٹن ہوتا ہے نا اسے لازمی آپ پریس کر دیا کریں، کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کو میری ویڈیو فوراً ملے گی۔ اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسیپی اپنے اپنے پیاروں کے لیے بنا سکیں۔ آپ اسے گھر کی روٹی کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ، نان کے ساتھ، جس سے چاہے آپ کو مزہ آئے، یقین کریں پراٹھوں سے بھی بہت ہی لاجواب لگتا ہے۔ یہ صبح کے ناشتے میں ہی کھایا کریں، کیونکہ سارا دن جو ہوتا ہے نا وہ دماغ چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے صبح کے ناشتے میں آپ اسے انجوائے کریں۔ اور یہ طاقتور چیزیں جتنی بھی ہیں نا، پایا، نہاری اور اس طرح کے مغز فرائی جو ہے نا، یہ سب صبح ہی کھائے جاتے ہیں، کیونکہ سارا دن یہ آپ کو لے کے چلتا ہے۔ تو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔